السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے اور خوب دھیان سے سنیے۔ سبق نمبر 575۔ یہ رمضان میں یہ سبق دے رہا ہوں، یہ 8واں سبق ہے، اسے دھیان سے سنیے اور جو حدیث پڑھ رہا ہوں وہ فوراً اس پر عمل کر لیجئے۔ 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے تو فوراً اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میرے لیے ہے۔ پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے، فوراً اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بھی میرے لیے ہے۔ پھر 10 مرتبہ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، یہ پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مغفرت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو 10 مرتبہ کہو تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی، میں نے مغفرت کر دی، میں نے مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو فوراً 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیں گے کہ میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فوراً کہیں گے کہ یہ بھی میرے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ معاف کر دے، یہ رمضان کی راتیں ہیں، یہ رمضان کے دن ہیں۔ اچھا، یہ حدیث خالی رمضان کے ساتھ خاص نہیں، شوال میں بھی آپ 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، ذی قعدہ میں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن رمضان میں اس لیے پڑھوا رہا ہوں کہ کم سے کم ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ تو 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میں نے مغفرت کر دی، میں نے مغفرت کر دی۔ کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے۔ میرا یہ سبق ملتے ہی آپ فوراً جو ہے اپنے بچے سے بھی پڑھوا لیجئے، امی سے پڑھوا لیجئے، کسی بھی وقت پڑھوا لیجئے۔ یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ تہجد میں آپ پڑھوائیے، یہ کوئی بھی وقت آپ کو ملے۔ 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ اللہم اغفر لی۔ اور اگر اب یہ نہ پڑھ سکو تو 10 مرتبہ اتنا کہہ دو، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو 10 مرتبہ کہو تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرمائیں گے میں نے مغفرت کر دی، میں نے مغفرت کر دی، میں نے مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ گناہ معاف کرانے کا بہت عجیب نسخہ ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے، اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث منقول ہے۔ اس لیے میرا یہ سبق ملتی ہی فوراً اس پر عمل کر لیجئے، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوسرا ایک اعلان میں یہ کرتا ہوں کہ ابھی مسجد نبوی میں بہت دعا کر کے آیا ہوں، جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ بہترین برکت والی بارش عطا فرمائے۔ اور ایک بزرگ ملے ہمیں مسجد نبوی میں جو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں، اور بلا ناغہ انہوں نے کہا میں روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں۔ پرسوں انہوں نے ہماری دعوت بھی کی ہے، اپنے گھر پر بلایا ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ان سے بھی درخواست کی روزہ اقدس کے قریب میں کہ بھی ہمارے یہاں بارش نہیں ہے، آپ دعا فرما دیجئے۔ تو انہوں نے بھی دعا کی، انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ دعا کروں گا۔ اس لیے آپ یہاں تو دعا ہو رہی ہے، اور آپ کے لیے یہ ہے کہ خوب استغفار کی کثرت کرو، خوب استغفار کی کثرت کرو۔ اور ایک اعلان سن لیجئے، اور یہ جو میں نے کہا تھا کہ 29ویں رمضان کو قرآن شریف ختم کرنا، یہ میں نے ترغیب دی ہے، ترغیب۔ لیکن بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ ان مسجدوں میں ان کو 29 رمضان سٹ نہیں ہوتا، کچھ مسئلہ ہوتا ہے، ٹرسٹی حضرات ناراض ہوتے ہیں، یا ایسا کہ مختلف جو ہے وہ گاؤں جانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی لڑائی بڑائی کی چیز نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا کہ یہ تو ہم نے ترغیب دے دی۔ اچھی چیز یہ ہے کہ 29 کو ختم ہو، اور اگر کسی کو معذوری ہے 27 سے ختم کرے تو بھی اس کو بھی کوئی گناہ تو ہوگا نہیں۔ بس ہم تو خالی ترغیب دے رہے تھے، ہمارا کام تو ترغیب دینا ہے، اتنا یاد رکھنا۔ ہم کسی کو کوئی حکم بھی نہیں کر سکتے، ہمارا کام تو جو ہے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اللہ کرے صحیح رخ کے اوپر ہمارے لوگ آ جائیں۔ لیکن اگر کہیں 27 شب کا معمول ہے
اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے وہ، یعنی یہ نہ سمجھے کہ وہ گناہ ہے یا کوئی نئی بدعت ہے، نا، یہ چلا آ رہا ہے۔ بعض مسجدوں میں 29 عشق بھی قابو میں آتا ہے، بعض مسجدوں کے اندر 27 عشق بھی قابو میں آتا ہے، جیسا ٹھیک لگے، مگر یہ چیز لڑائی بڑائی کی نہیں ہے، یہ چیز محبتوں کی ہے۔ تیسری بات یہ سن لیجئے کہ روزانہ رمضان کے مہینے میں کلمہ بہت پڑھتے رہیے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ کلمہ پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کو کلمہ اور استغفار سے خاص مناسبت ہے، تو میں نے استغفار تو پڑھوا دیا آپ کو، ایک کلمہ بھی پڑھوا دیا، اس لیے کلمہ اور استغفار کی بہت کثرت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ بیان تو سن لیتے ہیں، تقریر بھی سن لیتے ہیں، لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ روزانہ اللہ تعالیٰ سے کہیں، اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، تیرے دین سے محبت ہے، تو مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔